بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله پکارنا یا رسول اللہ یا حبیب
میری بگڑی بنانے کو ندی کا نام کافی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پوچھے آدم سے کوئی کہ مشکل حل ہوئی کیسے پوچھے آدم سے کوئی کہ مشکل حل ہوئی کیسے یہی رب کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پوچھے یعقوب سے کوئی کہ یوسف مل گئے کیسے پوچھے یعقوب سے کوئی کہ یوسف مل گئے کیسے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کمال و حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی کمال و حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ غرفانہ لک ذکر کا ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا ہم کس کا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ جس کی ذکر کو اللہ نے فرمایا ہے غرفانہ لک ذکرک محبوب تیرے ذکر کو میں نے تیرے لیے بلند کر دیا ہے میں اور آپ حضور کا ذکر کریں نہ کریں حضور کا ذکر پھر بھی بلند ہے کوئی مولوی کرے نہ کرے حضور کا ذکر پھر بھی بلند ہے اور جو حضور کا ذکر کرتا ہے حضور کا ذکر تو پہلے بلند ہے حضور کے ذکر خیر سے وہ خود بلند ہو جاتا ہے حضور کے ذکر خیر سے ذکر کرنے والا خود بلند ہو جاتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ کا اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ محبوب آپ انہیں بتا دیجئے اے اللہ میں کیا بتاؤں انہیں فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں پھر اللہ محبت اس طرح نہیں کرتا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو پھر تمہیں ایک طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کون کہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب نہیں بننا چاہتا ہر جماعت کہتی ہے میری باتیں ذرا غور سے سنیں
سچے وہی ہوں گے جن کو میں سچا کہوں گا. سارے کہتے میری طرف ہماری طرف آ جاؤ جی اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ. اللہ نے فرمایا نہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب ان کو ارشاد فرما دیجئے جب تک تیری اتباع میں نہیں آئیں گے میں اللہ ان کو اپنا محبوب نہیں کروں. محبوب تیری اتباع کریں گے, تیری پیروی کریں گے, تیرے نقش قدم پہ چلیں گے جس طرح آپ نے کیا کریں گے. پھر یحببکم اللہ, پھر ان کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں. محبوب تیرے غلام بن گئے. میں اللہ کو کہتا ہوں کہ میں خود ان سے محبت کرتا ہوں. یحببکم اللہ. علماء تشریف فرمائے ہیں قرآن کہہ رہا ہے میری بات نہیں, کسی جماعت کے پیر کی رہنما کی بات نہیں, کسی حکمران کی بات نہیں, اللہ کا قرآن ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک ہی نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں شک ہے ہی نہیں. اس کتاب کے اندر اللہ نے فرمایا کہ فاتبعونی, محبوب ان سے کہہ دیجئے جب آپ کی اتباع آپ کی پیروی کریں گے یحببکم اللہ. پھر ان کے کہنے کی ضرورت میں کہتا ہوں میں اللہ کا بڑا محبوب ہوں, میں اللہ کا پیارا ہوں. میرے کہنے سے کچھ فرق پڑا؟ وزیر اعظم کے ساتھ میرے بڑی اچھے تعلقات, زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, میرے اچھے تعلقات ہیں. آپ کہیں گے یہ پاگل ہے, کہیں گے کہ نہیں یہ پاگل. میڈیا کے بیان آ جائے, کوئی میری ملاقاتوں سے آپ لائف دیکھ لیں, پھر آپ یقین کریں گے بھئی یہ بھائی اس کے تعلقات ہیں, اس کا ان کے ساتھ تعلق ہے. تو ساری جگہ ہم اللہ والے, ہم اللہ والے. اللہ کہتے ہیں اللہ والے وہ ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. محبوب تو تیری اتباع کرنے والے ہیں, اور جو اتباع کرنے والے علماء موجود ہیں گستاخ نہیں ہوگا. حضور کا اتباع کرنے والا, حضور کی پیروی کرنے والا گستاخ نہیں ہوگا. اب میں آپ کو بھی یہاں پہ ایک بات بھی بتاتا چلوں کہ حضور کا ذکر خیر وہ ہے کہ جو ذکر کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. کتاب کا نام ہے تبلیغی نصاب. کیا نام ہے؟ او یار بولو نا, کوئی پابندی نہیں ہے یار, بولنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. کورونا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بھئی آپ بولیں گے تو کورونا آ جائے گا. ذکر خدا اور ذکر رسول سے کورونا ختم ہو جاتا ہے. کتاب کا کیا نام ہے؟ وہ پہلے تھا. یہ جو بھی میں نام آپ کو بتا رہا ہوں حضرات علماء کرام تشریف فرمائیں, وہ پہلے تھا جو ابھی بتا رہا ہوں تبلیغی نصاب. ابھی نیا نام کیا ہے؟ فضائل اعمال. کتابیں میرے پاس ابھی پڑھی ہوئی. مولانا اشرف علی تھانوی, کیا نام بتایا؟ اشرف علی تھانوی. میں مختصر میں یہ بات کہہ کے سنا خان خدا بدے میرے, وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ, کتنی مرتبہ؟ بلند آواز سے بولو یار, ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے جس طرح, یہ کون کہہ رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی صاحب. کہاں بیان کر رہے ہیں؟ فضائل اعمال پرانی کتاب تبلیغی نصاب کے اندر, فضائل درود کے اندر وہ لکھ رہے ہیں کہ جس طرح بندہ مومن ایک دفعہ درود پڑھتا ہے, میرے آقا علیہ السلام, یہ میں کہہ رہا ہوں, میرے آقا علیہ السلام میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو جس طرح میری جانب اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. جو ایک دفعہ حضور پر درود پڑھے نا 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے. آگے چل کے فرماتے ہیں, جو میں اصل بات بتانے کے لیے یہاں پہ یہ کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ درود پڑھو تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اسی طرح ایک ادنا سی چھوٹی سی معمولی سی دانستہ ایک گستاخی کرو, اسی طرح جس طرح 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اسی طرح اللہ کی طرف سے اس آدمی پر جو گستاخ رسول ہوتا ہے 10 لعنتیں نازل فرماتا ہے. گستاخ رسول سے کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح جس طرح ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں, ایک دفعہ گستاخی ادنا سے کرنے پہ اللہ کی طرف سے 10 لعنتیں ہوتی ہیں. تو یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو میرے اللہ نے بلند فرمایا
کی. میں بلا تاخیر دعوت نعت دیتا ہوں جناب صلاح خان مصطفیٰ محمد فہیم صاحب کو. وہ آئے ہیں کی بارگاہ میں اپنے انداز میں بڑھائی عقیدت پیش کریں. محبت کے ساتھ زور سے نعرہ تکبیر. ساؤنڈ کا بھی آواز میں مانتا ہوں تھا لیکن میرا آپ بھی مانیں گے میری آواز, تو پھر آپ کا آواز آپ اتنی ہے میں اکیلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضور کا نام جس طرح بلند اس طرح نعرہ لگا, نعرہ رسالت. صلاح خان مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب واسع سینا صاحب کو, راشد مینا صاحب کو. بہت خوبصورت محفل سجائی کہ اللہ پاک کی محفل سجانا اور ہم سب کا اپنی بریہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے. محبت اور عقیدت کے ساتھ پاک پڑھنا ہے اس عقیدت کے ساتھ کہ سرکاری مدینہ سنتے ہیں جس کا یہ ایمان ہے. واضح بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھیے نا صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یہ محفل کا آغاز ہم باری تعالیٰ سے کرتے ہیں. اللہ 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 جس کا سارا یا رسول اللہ بلند کر کے
آواز بلند کیا آپ نے کہنا ہے کیا کہنا ہے ہاتھ تو بلند کریں ماشاءاللہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں تو بیداری کا ثبوت دیجیے ہاں غریباں
اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے سانو بخش پان لئی خدا دے سامنے اگو سبحان اللہ بہت خوبصورت شعر کہ سانو بخش پان لئی خدا دے سامنے سیداں دے سونے سونے سیداں دے سونے سونے بال ہون گے سیداں دے سونے سونے بال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور جڑے سدا پڑھ دے درود آپ تے آگو سبحان اللہ جڑے سدا پڑھ دے درود آپ تے پھر کی ہونا ہے کہ جنت وچ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنت وچ مصطفیٰ دے نال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور انتہائی خوبصورت شعر کہ آپ ساریاں نو پئی ہوویگی کل قیامت دے دن آپ ساریاں نو پئی ہوویگی پر مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور منت حضرت صدیق اعظم پیش کر رہا ہوں سماعت کیجیے گا نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی آگو سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو
چھٹی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں بھی ضرورت اسلام نو جدوں پہ ضرورت صدیق دی اب سبحان اللہ چلدا صدا لنگر اب سبحان اللہ پنج تن دے گھرانے دا چلدا صدا لنگر 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 پنج تن دے گھرانے دا بنڈائے خدا صدقہ صدقہ بنڈائے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا بنڈائے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا بنڈائے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا یار دیوانے دا یاروں دا بازاری دیوانے دا چھوڑے دکھا مینوں حسنین دے نانے دا بنڈائے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا بنڈائے خدا صدقہ حسنین دے نانے دا آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے سو رب دی بڑا دے دے سلطان زمانے دا سو رب دی بڑا دے دے سلطان زمانے دا سو رب دی بڑا دے دے سلطان زمانے دا چلدا صدا لنگر پنج تن دے گھرانے جیڑا جیڑا پنج تن پاک دے در دے ٹکڑے کھاندا ہے او بلاندا کھنا پنج تن دے گھرانے دا چلدا صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا خیرات بھی دے دینے نالے کر دے دعاواں بھی کو سبحان اللہ خیرات بھی دے دینے نالے کر دے
علی کی منقبت پیش کر رہا ہوں. واسف بھائی کا بہت حکم تھا محبت کے ساتھ ذکر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی او بختا والے نے لوگوں جنا دا نارا علی بختا والے نے لوگوں جنا دا نارا. زمان پر تو امیر ہمیں علی دے دردا فقیر ہمیں علی دے دردا فقیر ہمیں. زمان پر تو امیر ہمیں علی دے دردا فقیر ہمیں علی دے دردا فقیر ہمیں. مہدریاں میرا بالا علی علی مہدریاں میرا بالا علی سونا لگدا ہے علی والا 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 علی سونا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا. کسے بھی میدان وچوں جا سن لے نہیں او بجدا ہے علی والا نہیں او بجدا ہے علی والا نہیں او بجدا ہے علی والا نہیں او بجدا. نعرہ حیدر آپ ہیں میرے پیر برادر بھائی ہیں چشتی ذوق ہے آپ کا تو مجھے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہاں پہ اتنا عرصہ رہ کے گئے تو یہ وجد مانگتے ہیں تو پھر تقریر ہوگی انشاءاللہ محبت کے ساتھ کیا کہ سبحان اللہ. بس میں تصورات سجی تھی ابھی بس میں تصورات سجی تھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی کہہ دیا محبت نہ کہو سبحان اللہ اور ذرا پیار نہ کہو سبحان اللہ. بس میں تصورات سجی تھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کون پہ پوچھتا ہے فرشتیاں کو جبریل پوچھ رہے سن یہ شعر ہے معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل ارے نعت نبی تھی کس کی زبان پہ ابھی میں میرا آخری دعوت خطاب دیتا ہوں مجاہد اہل سنت خطیب شیریں لسان حضرت علامہ عبد النواز قادری صاحب کو نعرہ تکبیر ذرا بلند آواز سے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن میلاد مصطفیٰ علماء اہل سنت. الحمدللہ
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدنا یا حبیب اللہ دی روز در بوستان سرہما توتیاں سب خوش نما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ اللہ بکمالہ اور گمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت تو جا بجمالہ اور بلبلے بھی کو بکو لے لے کے ہر گل کی بو چرچا کرتی پھرتی تھی سو بسو حسن جمیع و خصالہ چڑیوں کے سن کے چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ تصور میں میرے جب چہرے خیر الانام آیا جبیں خم ہو گئی لب پر درود و سلام آیا امامت کا تسلسل کوئی دیکھے اس گھرانے میں حسین ابن علی بعد حسن بن کر امام آیا تیری آمد بھی کیا آمد ہے یا رسول اللہ جس آمد کے صدقے میں ہدایت کی کتاب اتری شریعت کا نظام آیا مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے کہیں رضوان رستہ دو محمد کا غلام جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کس کرینے کی کیا بات ہے لوح و قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے پھول کا مرتبہ پھول جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے 1400 سال سے ہے یہ جشن نبی اللہ صاحب تاڑی نظر 1400 سال سے تو ساتھ کے میرا موضوع بدل دیتا ہے اچھیا کو سبحان سب تو پہلو میرے انتہائی قابل احترام محسن اہل سنت فخر اہل سنت جان اہل سنت اس علاقے دی عظیم شخصیت امام وڈا ہونا ہے اور پورے علاقے دا وڈیرا امام مسجد ہونا ہے علامہ عبدالستار صاحب دامت برکاتہ عالیہ نعت خواں حضرات اور میرے نوجوان بھائی بزرگ بچے شاگرد سارے تشریف فرمائیں اللہ تعالیٰ آئیدہ اے عظیم پروگرام واسف مناس ملانی جس نے اپنے بتیجے دی خوشی دے وچ حضور دا محمد دنیال مہدی ماشاءاللہ پیار ہے نا جی بچے نا تے اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے پھر اگے خوشی کا ذکر میں کرتا ہوں اگے جا کے گل کھل سی جدوں تو خوشیاں کا ذکر ہی ہونا ہے تسی تہاں ہی خوشی آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے اس بچے کی عمر دراز فرمائے اور واسف مناس ملان دی اللہ عمر دراز فرمائے تے کچھ نہ کچھ حصہ وچ میرے خیال راشد بھائی دا بھی ہو سی اللہ تعالیٰ یہ دا بھی حصہ قبول فرمائے یقیناً ہو سی لیکن یہ پیار دیاں گلاں اللہ تعالیٰ کیونکہ ساڈا دا پیار دین دے حکم تے سی آئے ہیں اس دن واسف مناس بلائیں یقیناً پہلے کوئی میرے شاگرد میرے کو کافی باری ٹائم منگتے رہے لیکن ٹائم نہ بن سکیا پہلے عشرے کے اندر بعد دے وچ جناب دا حکم آئی اور عاشق رسول آدمی ساڈا تعلق پیسے روپیوں دیکھ کے نہیں ساڈا تعلق حضور دے جڑا دیوانہ ہے وہ ساڈا امام ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے اس نیت نال اللہ رسول کی رضا کی خاطر آئے ہیں اللہ تعالیٰ
حضور دے صدقے ساڈا آمنا مل بیٹھنا تے انہاں دی ایک کاوش محنت قبول فرماوے تے آئندہ سال اس تو بھی ود کے مناون دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن شعر سنو، جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے؟ مصطفیٰ مل گئے، سب کے دل کھل گئے، پیار کس کرینے کی کیا بات ہے؟ لوح و قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے، اسی عرق سے پھول کا مرتبہ پھول جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے؟ جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے، 1400 سال سے ہے یہ جشن نبی، صبح محشر تلک ہے تیری زندگی، آئے نبی تیرے جینے کی کیا بات ہے؟ سرکار مدینہ آقا علیہ السلام دے پیارے دیوانوں، آئندہ میرا موضوع تاجدار صداقت اور میلاد مصطفیٰ۔ تاجدار صداقت کہنوں آکھیا جاندہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ میں جڑی ایت کریمہ پڑھی ہے اس دا ترجمہ کرن تو پہلے میں حدیث مبارکہ تو اپنے گفتگو کا آغاز شروع کرنا ایک میرا وظیفہ ہے کہ اللہ دے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ میتن کتب اللہ بین عینہ برات من النار و برات من النفاق، جڑا میرا امتی میری ذات تے دن دے 100 بار درود پڑھدا ہے کل قیامت والے دن او دے متھے دے وچ لکھ دتا جاسی کہ جہنم تو آزاد ہے تے منافقت تو آزاد ہے۔ پھر پڑھو صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تسبیح 100 دانیاں دی ایک باری تسبیح ہر روز پڑھنی ہے، تسی یہ وظیفہ ہے کہ حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن میں پہ آنا کہ اللہ پاک دے متھے دے وچ لکھ دیتا جیسے بورڈ لگ گئے سی متھے وچ یہ دوزخ تو آزاد ہے منافقت تو آزاد ہے، جان دے حضور دا غلام ہے۔ ایت کریمہ میں جڑی تلاوت کی تھی اللہ پاک نے 24 پارہ ہے اس دے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ فرمائندہ ہے کہ جڑے جو سچ لے کر آئے، دین سچائی سچ لائے کے آئے لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، او تقوی والے ہیں، او پرہیزگار ہیں۔ دو گلاں ایک سچ لائے کے آئے، دوویں اُتے تصدیق کی تھی، اولئک هم المتقون، دوویں پرہیزگار ہیں تے متقی ہیں۔ امام فخر الدین رازی تفسیر دے دنیا دے غازی، انہوں نے تفسیر اپنی تفسیر اندر لکھیا ہے کہ سچ لائے آمن والی ذات، دین لائے آمن والی ذات تو مراد کون ہے؟ انہوں نے کہا ودعا دے چہرے والن واللیل زلف والن والفجر دی پہچانی والن وما ینطق عن الہوا دی پیاری زبان والن جد اللہ دے پیارے خوبصورت ہتھاں والن تے وجہ اللہ دے پیارے خوبصورت چہرے والن جناب محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑیاں اس دی تصدیق کی تھی انہوں صدیق اکبر ہے۔ سچ لائے آمن والی ذات کون؟ ودعا دے چہرے والے، سچے دین دی تصدیق کرنے والے کون؟ صدیق اکبر۔ تے کہیں دی تصدیقیاں گارنٹیاں خدا دے لے انہوں صدیق اکبر آنے۔ کون تصدیق گارنٹیاں دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک گارنٹی دے رہے ہیں کہ سچ لایا آنے والی ذات میرے محبوب دیئے تے سچ دی دین دی تصدیق کرنے والی ذات سیدنا صدیق اکبر دی ہے۔ پیر سید منظور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر اندر جڑی کر لکھی، دوسری تفسیر دا حوالہ دے رہے ہیں۔ وہ فرمائتے ہیں کہ اس حدیث کی تفسیر کر دے ہوئے، اس ایت کی تفسیر کر دے ہوئے حدیث مبارکہ نقل کر دیں کہ راوی کون ہے؟ مولا مشکل کشا مولا علی شیر خدا۔ اور روایت کر دیں مولا علی سرکار نے فرمایا کہ
اس ایت تو مراد سچ لایا والی ذات حضور دی ہے تے سچ دی تصدیق کرنے والی ذات صدیق اکبر دی ہے تے میں کہ جنوں مولا علی صدیق منن تیرے منن لگیا ڈڈ دی پیڑ بھرتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ صدیق اکبر نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دوستو اگر تفسیر دے حوالے نال میں چلاں تے اس ایت کریمہ تے اور گفتگو ہو سکتی ہے میں اس تفسیر حدیث مبارکہ دے نال اور حضور دی حدیث تواڈی خدمت اندر گوش گزار کردا تاکہ پتہ چلے کہ حضور دے نگاہاں میں صدیق اکبر دا مقام کی ہے ان بھائی جان سادہ کر دو آواز بھولو بالکل سادہ کر دو اچھی آپ سبحان اللہ تعالیٰ توڑی روزی چی رزق چی برکت دے بڑا خوبصورت ساؤنڈ ہے لیکن میں ذرا گل سمجھان دا آتی ہوں تاکہ دوستوں سمجھ بھی آ جائے آقا علیہ السلام دے پیارے دیوان حدیث پاک توڑی خدمت پیش کر رہا ہوں سارے تیار بیٹھے قرآن دی تفسیر سن لئیے لوگاں نے دوڑے تمائیے سنیں گے میں کہ نہیں قرآن و حدیث سنیں شعر پڑھنا ساڑھا ذوق ہے الحمدللہ نعت خوان بھی ساڑھا ذوق ہے اسی حضور دا ذکر کر دیں آؤ حدیث مبارک حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کون حضرت ابو دردہ حضور دے نال اکثر سفر کرنے آئے ایک دفعہ پہلی حدیث مبارک حضرت ابو دردہ حضرت عامر انصاری کے گھر جان لگے حضور نے فرمایا ابو دردہ آج ٹیم نال آمی عامر انصاری کے اپن گھر کے رال کے گھر جانا ہے جی آقا میں آ جیسے حضرت ابو دردہ آگے آقا علیہ السلام دے نال ٹر پہ جدوں عامر انصاری کے گھر پہنچ دیں گیٹ تے رک کے ویک دیں اندروں ناتاں دی آواز ہوندی میں ابو دردہ دی گل کر سننا حضرت ابو دردہ فرمائیں کہ اندروں ناتاں دی آواز ہوندی حضور نے فرمایا کہ ابو دردہ اندر تک کوئی محفل ہو رہی ہے اندر تک ناتاں دی آواز آ رہی ہے تلاوت ہو رہی ہے کوئی وعد و نصیحت ہو رہی ہے دروازہ کھٹکھٹایا حضرت عامر انصاری باہر آیا حضور دے آگے قدمچ گر گئے یا رسول اللہ میرے گھر سرکار پائے گئے گھر تشریف لائے گئے سرکار نے فرمایا پہلے اے دس ایک نہیں کرو آواز پہ ہم نہیں ایک نہیں چیز دی عرض کی تھی آقا توڑا ذکر پہ کرتے آسے تھے توڑے نوازی محفل سجائی آئی اپنے بچیاں نو کٹھیاں کر کے سرکار نے فرمایا سرکار مسکرا پہ فرمایا ابو دردہ مبارک ہو بھی آیا میرے انصاری مبارک ہو بھی آقا خیر دی فرمایا جڑی محفل تو سجائی ہے نا مینوں تو لگی ہے بڑی پیاری خالی مینوں میں نہیں لگی میرے رب نے بڑی پیاری لگی ہے تے رب فرشتیاں دے وچ پائے کے تیری اس محفل میں ویکھ کے فخر کیا محسوس کرتا پتہ چلیا حضور دے میلاد منانا واسطے ضروری نہیں کہ مولوی ستو ضروری نہیں کہ جناب سون بلاؤ ضروری نہیں کہ تسی خرچہ کرو کرنا چاہیے جتنا خرچہ کر سو اگے میں ذکر کرتا خرچہ کہیں تھی سننا تھے وہ بھی میں دسنا کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر تو نہیں پڑھ سکتا تیرے کو گنجائش نہیں ہے گھر دے وچ بچے نو کٹھا کر جو پڑھ سکتا ہے لنگر پکا گھر بچے نو کٹھا کر کے ایک بچے نہ پترا نہ چھوڑا دوسرا بات تو سلام پڑھ میاں بیوی سبحان اللہ پہ ملاد ہو حدیثیں کتنی ہو گئی ہیں ایک دوسری سنا سیدنا حضرت ابو دردہ جڑی تفسیر میں کی تھی شان صدیق اکبر دے حوالے نال میلاد دے حوالے نال میں حدیث مبارکہ جناب دے گوش گزار کی تھی پہلی حدیث دوسری حدیث حضرت ابو دردہ اور صحابہ کرام بھی نال ہیں آقا علیہ السلام دے نال سفر کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر بھی نال ہیں چلتے نے پہ
حضرت ابو دردہ آقا علیہ السلام نے آواز دیتی ابو دردہ جی آقا خیر ہے حضور کی ہویا ہے فرمایا کہیں دے کو ٹپے ہیں 2 قدم صدیق اکبر تو حضرت ابو دردہ آگے ہو گئے فرمایا پچھا ہٹا تنو پتہ نہیں میرے صدیق کا مقام کی ہے آقا نہیں پتا سرکار نے فرمایا سورج ویکھے آئی جی آقا ویکھے ہے ایک قیامت تھوڑی چڑھنا ہے تے چڑھتا راسی تے لاندا راسی تے ابھرتا ہی راسی تے چڑھتا بھی رانا ہے اس صدیق اکبر دا سونا چہرہ جڑا ڈٹھا ہے اس تو بچ کے اس قیامت تھوڑی ہور چہرہ نہیں دیکھنا اچھا سبحان اللہ مقام صدیق اکبر کتنی حدیثاں ہو گئی ہیں 3 آوے سبحان اللہ کدے جاوے بڑا سفر ہے یار بڑا سفر تو ایک مستجاب بھائی تو میرے کو اکثر اندے جاندے رہندے اکثر دوست بھی جاندے پتہ ہے تو انہوں لیکن سفر دی نزاکت ویک کہ سبحان اللہ نہ پچھے آئے حدیثہ کتنی 2 تے 3 آقا علیہ السلام نے فرمایا آئے حسان جی آقا کون حضرت حسان جن دا نام لائے کہ نات خان آج بھی گزارا کریں دے حضور دے نات خان حضرت حسان بن ثابت بلایا نات خان کیا ہم حضرت حسان بن ثابت کی سنت ادا کر رہے ہیں میں کہا جی میں نہیں پتا تو اسی سنت کی ادا کریں دے کوئے حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے سبحان اللہ پکی گل ہے لیکن حسان بن ثابت ایک اور ہی سنت ہے گلتا ہی تھی ہم دی میں کہا جناب حضرت حسان بن ثابت ایک اور بھی سنت ہے اچھا یار وہ کیڑی میں کہا میں تو سننا سرکار نے بولا حسان جی آقا فرمایا میری ناتا پڑھتا ہے حضور پڑھتا لکھنا جی آقا لکھنا ایک گل دس کیڑی یا رسول اللہ حضور نے فرمایا کدی میرے یار صدیق اکبر دی منقبت بھی لکھی ہے حوالہ میں دے ہونا تو سبحان اللہ ایک جگہ تو میں حدیث بیان کی تھی مولوی اٹھ گیا بچو پیرے اتھو دا ایک کتے لکھی ہویا وہاں کیا اساں کوئی صرف نظرانے لائیں اساں کتابیں ہی لائیں تے پڑھیاں ہوئی ہیں تے پڑھو حضور دے یارانہ مقام پڑھانا اور 10 صدیق اکبر کا مقام کیے کوئی چھوٹا صدیق اکبر دی شان گستاخی کرے تو اسی مار گیا ہے ہاں ریاست مدینہ میں بنا رہا میں چپ کر کوڑے جا تیرے تو بڑا بے غیرت ہی کوئی نہیں ریاست مدینہ دا دورہ میں آ جڑا عاشق رسول ہے جس نے شان صدیق اکبر دا تحفظ کیتا ہے 2.5 مہینے ہو گئے جیل دے اندر ہے اور جڑے بدبخت نے گستاخی کی تھی وہ آصف الوی کتا ہے پاکستان کے اندر ہے باہر بھجا دیتا گیا ہے کیوں یہ ریاست مدینہ ہے میں کہتا نان نہیں آج تو بعد مدینہ دا مدینہ سانو بڑا پیارا ہے مدینہ دے نام تو اسی جانا وار دینے ہیں کہ حضور دے نام تو کیوں نہ باری ہے حضور دے یارہ دے نام تو کیوں نہ باری ہے جی سبحان اللہ سرکار مدینہ آقا علیہ السلام دے پیارے دیوانوں میں کہ ایک اور بھی سنت حسان بن ثابت دی کیڑی حضور نے بلایا حسان میری ناتا پڑھتا جی آقا پڑھتا کدی منقبت میرے یار دی لکھی ہے آقا کوئی نہ فرمایا لکھا لکھا حضرت حسان بن آقا تھوڑا جا ٹائم دے ہونے لکھنا جیڑی حضور نے منقبت لکھوائی ہے میرے کو موجود ہے عربی دے اندر ہے سرکار مدینہ آقا علیہ السلام دے پیارے دیوانوں حضرت حسان بن ثابت گئے اجازت مانگ کے نعت لکھ کے منقبت لکھ کے لائے حضور میں لکھ لئیے سرکار نے فرمایا لکھیے ہی نا پھر ایک چاس نہیں اپنی کھلو جا مینوں منبر تے باندھ دے تو پڑھ میں سننا میں کہا سنا ہے جیدی منقبت سائیں خود لکھا میں وہ شہرہ لکھا وہ جیدی منقبت سائیں خود پڑھا میں وہ نات خانہ تو بھی پڑھ کیا کہنے اچھی آگ سبحان اللہ یہ مقام ہے صدیق اکبر دا کوئی چھوٹے نہ آکے کہ صدیق اکبر دی شان بیان کرنی نہیں ہم دینا
اچھی آگ سبحان اللہ جیڑے پاسے گڈی مڑ جاوے ملانگ نصیر ملت ہیں آقا علیہ السلام دے پیارے دیوانوں کتنی حدیثاں ہو گئیاں چوتھی آوے 4:11 دے نام اچھی آپ کو سبحان اللہ کوئی یہ نہ کہ بے حدیثاں نہ پڑھیاں میں کو سن لا حدیثاں آقا علیہ السلام دے پیارے دیوانوں حضور نے فرمایا آئے میرے پیارے غلاموں مال سارے صحابہ نے میں پیش کیتا ہے لیکن یاد رکھیا جتنا مال سارے صحابہ نے پیش کیتا ہے لیکن جتنا صدیق اکبر نے مال نے میں نے منافع دیتا ہے اتنا کسی نے مال نے میں نے منافع نہیں آج کوئی بندہ محفل میلاد تے خرچہ کرے تینے نہ کہے کہ تو خرچہ کیوں کیتا ہے وہ میں کہا نبی تے خرچہ کرنا صدیق اکبر دی سنت ہے بار صدقہ حضور دا ملاد کر حضور تے خرچہ کرنا صحابہ دی سنت ہے اور کوئی آج ملاد کرا لے گھر گھر جلوس بلاوے اور ریلی کٹے حضور دے نا دی اس تے فتوے نہ لا شکر کر آج دور کیڑا ہے آج دے نوجوان گھراں دے اندر بنگلیاں دے اندر کنجریاں بلا کے انہاں تے پیسے سچتے نے پے وہ انہاں نوجواناں تے فخر کر جڑا گھر گھر ملاد کرا کے نبی دا عشق بنتے دے پہ دور کیڑائی شکر کر ایک کسی کنجر دا نعرہ نہیں لا رہے سیاسی دا نعرہ نہیں لا رہے اگر نچدے پہن تے حضور دے ایک سے نچدے پہن اپنے نوجوان نسل سے فخر کر حضور دا ملاد بنائیں گے گھر گھر نبی دا ملاد سجیں گے پہ تو ملاد سجانا چاہیے ایک ملاد ہے نا جھوٹی کاٹ لیں آپ کو سبحان اللہ کٹا نہیں آپ کو سبحان اللہ تو اسی آپ کو موڑ کر اچھا جی ملاد جی خوشی ملاد اے خوشی نا اے جشن کہ تو کاٹ لینے میں کہا اسلام آپ تقاضا کریں دا خوشی کرو اسلام خود تقاضا کرتا ہے کہ وہ کیویں میں کہا جناب بچیاں دے حقیقے کریں دے حقیقہ لفظ ساڑھی بولے چھے حقیقہ لفظ حقیقہ نہیں نا ساڑھی بولے چھے حقیقہ حقیقہ کریں دے حقیقہ کئی نوع کے جاندہ حقیقہ کی چیز ہے لنگر پوتر دی خوشی دے وچ بیٹی دی خوشی دے وچ لنگر پکاونا ٹکر پکا کے لوکاں نو کھواونا حقیقہ ہے جی حقیقہ کی ہے جی بیٹا پیدا ہو گیا ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اچھی سبحان اللہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حقیقہ کرو بیٹا پیدا ہو گیا کی کرو جی پہلے 7ویں دن نہیں تو 14ویں دن نہیں تو 21ویں دن نہیں تو سال بعد جی سال بعد نہیں اکار سکے تو کدی زندگی چکا جدوں کرے سی ادا ہو سی جی نہیں اکار سکیا تو بدیندہ نہیں ہوں شریعت دا مسئلہ سن کے سبحان اللہ کو حقیقت کرو کدوں 7ویں دن 14ویں دن 21ویں دن یہ زندگی کدی جدوں کرے سی ادا ہو سی جی اگر غریب ہے نہیں کر سکے ہیں تو پکڑ کوئی نہیں اچھا جی پھر حقیقت کی میں کرنا ہے جی 7ویں دن پھر ایک اور مسئلہ ہی سن لو 7ویں دن بچے دے جو جانڈ لائی جاندی ہے نا ساڑھی بولی جانڈا میں بال اتارے جاندے ہیں اس دے بارے حقیقت بھی حکم ہے 7ویں دن تو 7ویں دن بال لا کے بچے دے 7ویں دن بچے دا نام رکھنا بھی سنت ہے اور بال لا کے او دے برابر پیسے یا چاندی صدقہ کرنا یہ بھی سنت ہے چلو جی ہوں جی بچہ پیدا ہو گیا 2 بکرے
راشد بھائی 2 بکرے اچھی کو سبحان اللہ جی ہاں 2 بکرے اگلی باری 2 بکرے بھائی خوشی دی میں والے تے خوش ہو کے بہو کتنے جی بیٹا پیدا ہو گیا 2 بکرے یا 2 بکریاں یا 2 بیٹا یا 2 لے لے گائیں تو 2 حصے ماچے تو 2 حصے دمبن تو 2 دمبین تو 2 پتر پیدا ہویا ایک لے لی ایک بکرا ایک بکری گائیں چی ایک حصہ ماچے چی ایک حصہ بیٹی پیدا ہوئی کیوں انہاں دے 2 بیٹی دا ایک کیوں میں کہ انہاں دی وانڈے سائیاں دی اے سائیاں دی وانڈے تو سائیاں دی وانڈ دے میں کہ عقل دے گھوڑے نہ دوڑائے گا ایک مولوی دوڑ پیا نہیں عورت کے بھی 2 حصے ہونے چاہیے میں کہ سائیاں ہی کوئی حصہ رکھیا ہے کہ او کوئی نہیں دیندہ جی 2 منٹ تک کہیں دے بنائی اللہ ہی کوئی حصہ رکھیا ہے او کوئی نہیں دیندہ کیوں کی میں کہ گھر جا کے اپنی امی جان کو پوچھ لیا ہے جیڑا پیکیاں لی زمین ہے دیتی ہے کسے ناراض ہوئے بیٹھے نہیں ہے کہ جناب 2 حصے ہونے چاہیے ایک حصہ کیوں نہیں اور میں کیا آندھی وانڈے اگلی گل سن چیسے نہ بھی تو پیسے واپس اسے انہوں جیڑا دیتی بیٹھا کچھ یا کو سبحان اللہ میں کیا سائیاں دی وانڈے اللہ نے عورت کو ایک حصہ دیتا ہے جلہ پاک نے او دے قدمہ میں جنت رکھ دیتی ہے نا ماں دے قدمہ تلے جنت نہیں ایک اور بھی وانڈے آقا علیہ السلام دے پیارے جوانوں چلو جی حقیقہ کرو جی حقیقی ہو گیا ہون گی کیوں کرتے پیا جی یہ اسلام تقاضا کرتا ہے اسلام تقاضا کرتا ہے اجازت دیندہ ہے اور اسلام آتا ہے کہ بچہ پیدا ہوئے اس کی خوشی کرو ہستال علیہ جملہ 50 نہ جمعے آئے میں کہا جناب جیڑا اسلام بچہ پیدا ہوئے او دی خوشی دی اجازت دیندہ پیا ہے میں حولو جی اکسا جو سمجھ آ جاوے تھا جیڑا اسلام بچہ پیدا ہوئے جو دی خوشی دی اجازت دیندہ پیا ہے تے جن دے صدقے اسلام آیا ہے سمجھ آئیے بھئی گال دی سمجھ نہ آوے تو بہت سمجھائی سمجھائی پر اپنی ہار دھرمی تے جیڑا تو ہار دھرمی تے ایران ہے گال تا حق دی کرنی اچھی آپ زبان اللہ بھائی اسلام اجازت دے رہے بیٹی پیدا ہو تو خوشی کرو بیٹا پیدا ہو تو خوشی کرو میں کہتے ہیں دے صدقہ اسلام آیا وہ پیدا ہو تو خوشیاں کوئی نہیں ایمان قرآن انداز میں کیا ہے میں تجاٹ جا بندوں ایمانی قرآنی میں انداز او ملاد دے منکرہ میں خدا دی قسم میں تقریر برائے تنقید نہیں میں ہاتھ جوڑ کے تقریر برائے صلاح اور دعوت فکر دینا چاہتا ہوں میں کہ میری ایمانی قرآنی داس رب قرآن تیات میں داس یہ تو جمعہ تیرے پیو تیری خوشی جیتی آئی ہے کوئی نراز ہو گئے بھائی گل دس گل دے نکھیڑا ہو جاتا ہے کیتی آئی ہے کوئی نہیں کیتی آکے کیتی آئی میں کہ چوکھی مٹھی آئی آکے 2 مان میں کہ 2 یار دھوتے واسطے تیری واری آوے تو 2 مان پر اور پچھا آ جائے پھر پچھا آ جائے ایک گل اٹھائے رہا ہوں میں کہ بیٹا پیدا ہوئے کہ ہویا میں خوشی کیتی ہے کیتی ہے میں کہ کیوں کیڑی گل دی خوشی کیتی ہے بیٹا جو پیدا ہویا ہے میرا میں کہ خوشی کیڑی گل دی آج ہسپتال وچ نہیں پیدا ہوندے ایک ڈبا نرس نوں ایک ڈاکٹر نوں ایک اتو تے 500 اتو میں کہ کی ہویا او کیوں بھیڑا بنا کہ جمع میں کیا چھوٹا سبحان اللہ او تیرا چھوٹا جمع تے خوشی چاہے تے آمد نال جمع بیٹا پیدا بالکل پیدا ہویا میرا بیٹا خوشی منائی بالکل مائی کیوں اگر میری جڑ لگی آندھے نے کو جڑ میں کھے اور جٹ کی بولی چ نہیں آندھے سارے جٹ میرا بیٹھے ہو کو جڑ میں کھے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے جوانوں اللہ تعالیٰ میلاد دے جشن منان دی توفیق عطا فرمائے اور آمنہ دے لال دی خوشیاں منان دی توفیق عطا فرمائے دوستو میلاد تا مناونا چاہیے پر ایک گل دسو حضور دے دورے چ مناؤ حضور دے دورے تو ہونا چاہیے سبحان اللہ اے وڈیاں دی تصدیق ہو جاوے جنہیں سمجھو گال قبول ہو جاندی اچھا کو سبحان اللہ سرکار مدینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے جوانوں جی گل کی ہوندی پئی آئی حضور دے دور وچ مناونا چاہیے حضور دا دور وچ ہونا چاہیے ادوں ہونا چاہیے میں کہ ایک سیکنڈ گل دا جواب دے سو آخر جی بالکل میں کہ ہون دا دور کہیں میں دس یار ہوں دور کے دسو کہیں دا دور ہے کہیں دا دور ہے تو مڑکی دے کے انہوں نے اعتراض تماشا نہیں یار حضور کے دور میں ہونا چاہیے میں کیا ایڈی وڈی گستاخی یہ حضور کا دور نہیں حضور کا دور میں ختم کر دیتا ہی ادھر ہی حضور کا دور ہے آج بھی حضور کا دور ہے کیا حضور کا دور کیا کہنا ختم نبوت ڈاکہ پھیرے نہیں بھائیتا حضور تو بات کوئی نبی ہے کوئی آمنا پھر دور حضور دا نہیں تو ادھو منانا ہے ادھو حضور دا دور ہے تو انہا منائیے اچھا چلو مناؤ تو سیاح حضور تا ہاں ادھو زندہ تو ان تو موڑ وفات پا گئے تو پردہ فرما گئے میں کہا سکالو اسی مننے پردہ فرما ضرور گئے ہیں آج بھی کیویں آجی میں کہ اپنے مزار اگر کیویں میں کہ اگے نالو زیادہ اگے طرح نہیں اگے نالو زیادہ دلیل میں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى قرآن ایک گالی تھائی موک گئی اچھی آپ سبحان اللہ تے موڑ ایک گال نہیں سمجھ نہیں ہم دیاں جو نبی زندہ تے ماں موت کوئی نہیں آئی میں کہ آئی ہے کہ موڑ میں کہ قدم چوم کے گئی گل موک گئی موڑ قبر دے بیچ کی میں زندہ کوئی موریاں موڑ گئے میں تا سائنس پڑھے ہویا میں تا سائنس طریقے نال سمجھاؤ وی تا سامدہ جاندہ کوئی نہیں تیو موڑ کی میں زندہ میں کہ تو ماں دے ڈیٹ ڈیچ کی میں زندہ اکی ہوتا اللہ دا نظام ہے میں کہ دور تو یا تیری واسطے اللہ دا نظام آ سکتا ہے وہ تے یار دی واسطے نہیں کیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ حضور دا میلاد منان دی توفیق عطا فرمائے چلو منیندے تو ہاں ہیں حضور دا میلاد ہونا چاہیے ہے تسیاں دیو ہین تے مجھے نظر کیوں نہیں ملے سارے اعتراض یا کڈی جاواں نا میرے نوجوان میرے شاگرد بیٹھے ہیں انہاں نوں سوال بڑے ہوندے ہیں سونو میرا نمبر تواڈے کول ہے فون کرو تو توڑ بھی آ جانے اُدھے جامن دی لوڑ بھی نہیں ایتھے بابے زفیر شاہ جو کلا ٹھوکے ہویا آج دیں توڑے ٹھکا کھلوتے حلا کوئی نہیں سکیا تو ٹھکا قیامت توڑی رانا کیوں حضور دے عاشق جو حضور دے دیوانے جو حضور دے مستانے جو آقا علیہ الصلوۃ آج بھی کالا کالا رسول اللہ دیا صداواں بلند ہونیاں پہ انہوں نے مدرسے اندر اور اپنے مدرسے نال تامن کرو اور محبت کرو مدرسے نال یہ تھوڑے قلعے انہاں قلعے نو مضبوط کرو یہ دین دے قلعے آقا علیہ السلام دے پیارے دیوانوں نظر کیوں نہیں مدے میں کہ گرمی ہے اکے ہے میں کہ نظر کیوں نہیں مدے سردی ہے میں کہ نظر کیوں نہیں مدے اکے ہے تا صحیح نظر نہیں مدے میں کہ جی میں اے ہے نا نظر نہیں مدے حضور ہیں پر نظر نہیں مدے اکے مور نظر نہیں مدے تو مور کی میں نظر مدے میں کہ آنکھ چاہیے آنکھ چاہیے اکیو کی میں دیکھو نا جی تقاضے حضور دا دیدار دے وہ جی محفل میں آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے تم کہتے ہو محفل میں آتے ہو تو نظر کیوں نہیں آتے میں کہا سارا دے موبائل دے بینا گند این اکھی نال لوکا دی بینا عزتہ تے بے غیرتی ان اکھی نال کرینا سارا دے
نمائشیاں نے حضور دا دیدار ہوئے اگر نبی دا دیدار کرنا ہی اپنا دماغ دل سینہ پاک ان کر جنہیں گولڈے دے تاجدار میرا نشان کیتا ہے کہ جدوں پردے اٹھن اس لکھیا ہے اس صورت نو میں جانا تھا کہ گانے گہانا تھا سچا تھا تے رب دی نشانہ تھا تے شانت شانت سب بڑیاں سبحان اللہ معجمہ کا معاصر کا محکمہ کا جتھے میرے علی جتھے تیری صلاح گستاخ کیا جتھے جا کیا کہہ رہے بھائی کیا کہہ رہے تماشا بنایا تم آنکھ ویکھا پڑی دودھ پاؤن ہوئے برتن کہ پہلے برتن سے کیوں جی نور خدا دا ہے وہ حقیقی نور تے نہیں نظر آ جائے اچھی آپ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ پہ چھاٹی ہے جو ہو اچھی آپ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حق نصیر یا نصیر حق نصیر یا حق نصیر یا نصیر سبحان اللہ سبحان اللہ ہون تا مرشد نعرہ لاگیا بیٹھی ہور چارہ دو سرکار مدینہ آقا علیہ السلام دے پیارے دیوانوں چلو ٹھیک ہے مان جاتے ہیں ہو کی سمجھ آ گئی ہے لیکن یہ گل نہیں سمجھ رہی ہے مجھے عید کی تو کاٹ لے گی آج میں سارے اعتراضوں کا جواب دے کے جاؤں میری گڈی ٹور جو اس پاس پڑی ہے عید رمضان شریف کی عید ہے دوسری بھی عیدیں ہیں اور عید تو اسلام میں دو ہیں تو یہ عید آپ نے کہاں سے نکالنی ہے عید کہاں سے نکالنی عید تو یہ ہے ہی نہیں میں کیا سونے تو دو عیدہ دے رکا ہونا ہے میں 50 تو کام ٹپا دے سا اگر جو کی میں کہتے ہیں دوسری دیا بھی حدیث ہے حضور نے فرمایا جمعہ عید دا دن دے تو 4 12 ضرب دے تو کتنی ہوئی 48 ہو گئی ہیں تو 2 عیدہ پاؤ کتنی ہو گئی ہیں جی 50 تو وڈی عید کتنے دے یہاں دیئے 3 دیں 2 کو پاؤ کتنی ہو گئے تو ایک ربیع الاول شریف والی کتنی ہو گئی جی 53 عیدہ ہون میں کہڑے پاسے جا سکتے تو 2 دے بیٹھا ہے میں تو 50 تو کام ٹپا دیتا تو سبحان اللہ 0 تو پچھا ہے تے کم 50 تو ٹپیا جاتا ہے تو ہی کو 100 دے نیڑے لگ آقا علیہ السلام دے پیارے دیوانوں ترمذی کی حدیث مبارک ہے حضور نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جمعہ عید دے کیا ہوئے حضور نے فرمایا اس دن سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہیں ایک دن جڑا جمعہ آلا ہے آدم علیہ السلام تے میلاد دا دن میں کہ آدم علیہ السلام دا میلاد ہو سکتا ہے تے آدم علیہ السلام دا امام دا میلاد کیوں چلو یہ تو سمجھ آ گئی بھائی عیداں زیادیاں پر یہ عید تک آئی نہیں میں کیوں عید تا او ہوندی ہے جڑی پڑھی جاوے تو تسی کو عید 12 ربیع الاول دے جماعت کریں دی وہ عید دی دیما جواب ٹھوک کے میں ساتھ کو سبحان اللہ یہ کرنا علی ملانگڑ سیرے مل رہا جواب کیوں نہیں عید پڑھنی چاہیے تسی کو عید پڑھ دیو میں کہ جمعہ عید ہے اکے ہے میں کہ تسی کیوں نہیں پڑھ دے اکے پڑھ دے نہیں سے جمعہ پڑھ دے نہیں سے میں کہ یزید الفکر یتیم العلم یزیدی سوچ دے بارے سا پتہ ہے عید دا ٹائم کی ہے اگر میں تو کہہ میں تو پتہ ہی کوئی نہیں میں کہ میں دسے عید دا ٹائم دا پتہ ہے اگر کہہ دا ٹائم ہے میں کہ زوال دا ٹائم صبح جلے سورج طلوع ہونا تو بعد 20 منٹ بعد عید دا ٹائم شروع ہو جاتا ہے کہ زوال دا ٹائم شروع ہونا تو 20 منٹ پہلو ختم ہو جاتا ہے تو کہڑے بابے دی 2:30 بجے پڑھتا پہ ہے اچھی آپ سبحان اللہ اچھا تو بڑی عید کتنے دے 3 دن تو پڑھتے کتنے دے ہو تو دوے 2 دے کیوں دے پڑھتے عید تو نہیں جڑی پڑھی جاوے تو دوے دن عید دو دن عیدہ کی میں انہوں نے ختم کرو نہیں اکھے عید ہے میں کہا پڑھ دے کیوں
اللہ ساڈے بابے کو پوچھا غوث اعظم کو سائیں دے راہ اے دسو عید کدوں ہے اچھا جدو غوث اعظم فوت ہو سی نا قبر جا سی نا تے حضور دا دیدار ہو سی ساڈا وہ تو عید دا دن ادو خواجہ غلام فرید اٹھے انہاں کو پوچھا سائیں عید کڈاں انہاں کا یار مل سی جڈاں سنی ملے سے گھٹاں اسامار میں سو جڈاں اچھیا کو سبحان اللہ تعالیٰ حضور دا میلاد منان دی توفیق عطا فرمائے ہن پیچھے آ گئی کتنی حدیثاں ہو گئی چار حدیث کی تو شروع ہوئی آئی شان صدیق اکبر کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جتنا مال نے میں نے پرافٹ صدیق اکبر نے دیتا ہے منافع اتنا اور کسی مال نے نہیں دیتا کتنی حدیثاں چار پنجویں آوے آپ کو صبح حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ صدیق اکبر دا ایمان نبیاں تو بعد تمام مومنین دا ایمان کٹھا کر لو تے صدیق اکبر دا ایمان ایک پلڑے باقی تمام مومنین دا ایمان ایک پلڑے رکھو صدیق اکبر دے ایمان دا مقام زیادہ ہے کہ وزن زیادہ ہے کتنی حدیث ہو گئی ہیں چھویں آوے آکو سبحان اللہ حضور دی بارگاہ عالیہ دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا صدیق اکبر کو اللہ پاک نے مقام دیتا ہے کیڑا افضل انبیاء تو بعد افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق امیر المومنین ابی بکر صدیق عقیدہ سن لو پہلے اساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے انبیاء تو بعد اگر کوئی افضل ہستی ہے تو سیدنا صدیق اکبر دی جڑے بندے دا عقیدہ ہے وہ سنی ہے اور جڑے دا عقیدہ نہیں وہ سنی نہیں یہ ساڈا عقیدہ ہے انبیاء تو بعد افضل ہستی تو کون ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے پیارے محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ صدیق اکبر کو اللہ نے مقام دیتا ہے انبیاء تو بعد افضل ہستی سیدنا صدیق اکبر ہے آج جناب قوالی سنی جاندی ہے مست کلندر دھماکم مست کلندر علی دا پہلا نمبر میں کہنا گل سن قوالیاں دے اسی گائل ہیں لیکن قوالی طریقے نال سن او قوالی جو شریعت دے خلاف ہوئے جڑی قرآن سنت دے خلاف ہوئے او قوالی دے گمراہ کر سی او نہ سنی کر علی دم دم دے اندر علی دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر کہتے ہیں واقعہ پہلا نمبر تا صدیق اکبر دا دعا عمر فاروق دا تریا عثمان غنی دا چوتھا مولا علی دا جی آپ سبحان اللہ عقیدہ بھی سنیا کرو عقیدہ بھی سمجھا کرو اور اپنے عقیدہ کا پتہ ہونا چاہیے سرکار مدینہ آقا علیہ السلام نے پیارے دیوانوں حضور نے فرمایا اللہ پاک نے صدیق اکبر کو انبیاء تو بعد تمام مخلوق کو افضل کیوں بنایا ہے کیڑی نیکی ہے یہ کیا نمازیں زیادہ پڑھ دیا نماز نفل کی طرف اشارہ ہے نماز کی طرف نہیں کیا روزے زیادہ رکھ دیا نوافل روزے نہیں کی وجہ ہے آقا کنے مقام ملے حضور نے فرمایا اللہ پاک نے صدیق اکبر دے دل میں ایک شاعر رکھی ہے اس کی وجہ تو اللہ نے انہوں مقام دیتا ہے شارعین حدیث کو پوچھا گیا کہ وہ کیڑی چیز ہے انہاں کیا اللہ پاک نے صدیق اکبر دے سینے دے اندر اپنے یار دی محبت رکھی ہے پتہ چلیا جتے محبت رسول پچا دیں دی اتھے عمل بھی نہیں پچائی دے حضور دی محبت اگیں عمل پچھان کوئی بندہ ہے ناکھے کہ مولوی آئے اوسا کی عمل نہیں کرنے سونے عمل کر عمل ضروری ہے اور عمل کرنے چاہیے عمل ایتن جی میں پھلاں دی بوٹی ہوئے نا تے اس دے اتے پھول لگ جاؤں تے بڑی سونی لگ دی ہے عمل اسی طرح بندہ کرے وہ دے چہرے تے رونا کا جاندی ہے لیکن یاد رکھی عمل کری ضرور پر عملہ تے مان نہ کری عمل کری عملہ تے مان نہ کری میں کہتا ہوں عملہ تے مان کیتا ہی
گل سنی میری، جنت دے وچ آئی، جنت دے اندر آئی، اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی تعظیم کر، اس کہ نہیں ہوندی، فرمایا نکل کے ٹاؤٹ دفع ہو جا، فاخرج نکل جا۔ میں کہ سونیا پاکاں دی جائے گستاخی کیتی ہے، باویں جنت وچ آئی، سائیاں باہر کڈیا تے جڑا پہلے ہی باہر ہو گئے۔ پتہ نہیں سبحان اللہ بھائی جڑا جنت وچ آئی محنت کر کے اپڑ گیا ہے اتھا کیتس گستاخی سائیاں باہر کڈیا ہے تے جڑا باہر گستاخی کرے جاؤ کیویں؟ میں کہا حیا کر او بندے دا پتر بن، شیطان گولی سبق سے کھلائے۔ اچھا سبحان اللہ۔ اگلی گل سن، میں کہا مولانا اگر عمل نامی ہوں گے تو کچھ پھر بھی جنت میں جائیں گے، عمل نہ ہی ہو سن کچھ جنت جاسر۔ یار کون جاسی عملہ تو بغیر؟ عملہ نہ نکال بڑھنی ہے، عملہ تو بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ میں کہا ویسی اکھے کون؟ میں کہا صاحب کہاں دا کتا۔ اکھے آگی نے کتے آدھا جنت رب کی اللہ کے، میں کہا کتے ہوئے آدھا والے ولیاں دی آدھا والے وہ بھی جنت ویسے ہیں۔ کار پڑھ میں کہا فخر الدین رازی ہوں پڑھیا کر کتابات میں سمجھ لگے۔ اگلی گل سن، وہ کتا ہے اور اس کتے ادب کیتا ہے صاحب کاف دا جملہ سن کے پہچانی نہ، اور کتا ہے تے کتا ہو کے ادب کرے صاحب کاف دا تے جاوے جنت تے بندہ ہو دے تے صاحب رسول دا ادب کرے جنت تے نہ جا سکتا۔ اگلی گل سن، جدو کتے نو ولی جاندے پایا نا صاحب کاف والے ایک نے وٹا چایا انہوں نے ماریا، اگر کتے رب دی بارگاہ زبان منگی مولا زبان دے تیرے ولیاں نال دو گلاں کرنیاں، نیکاں نال دو گلاں کرنیاں، نیک جاندے پہ نیکاں دی پوری محفل جاندی پئی ہے، میں انہاں نال دو گلاں کرنیاں، مینوں مرندے رب نے زبان دتی، کتا بول کے آندا ہے او مینوں کیوں مرندے ہو، او مینوں وٹے کیوں مرندے ہو، او مینوں رلے لئی جاؤ، مینوں نال لئی جاؤ۔ انہاں کیا مرندے اس واسطے ہیں تو کتا ہے، کتے دی نیچر ہے، کتے دی اصلیت ہے بھوکنا، تو بھوک سے اوسا کیا گل سنو کتا ضرور نال لئی جاؤ پر ولیاں نو بھوکا نالا نہیں۔ ہاں دو بندے چپ بیٹھن جڑے ہون نہ بولے پھر کدو ہی نہیں بولیں دے۔ وہ میں کہا سنا ہے وہ کتا ہو کے اصحاب کاف نو نہ بھوکے، وہ کتا ہو کے اصحاب کاف نو نہ بھوکے، وہ تو بندہ ہو کے اصحاب رسول نو بھوکنا۔ گالے کرنے والی تیری اللہ تعالیٰ حضور دے نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے، حضور دے صحابہ نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دن نصیر ملت دی شان دے ایک شیخ دے پاس تے چھٹی گڈی آون والی گاڑی آون ہنچیا کو سبحان اللہ۔ 48 منٹ بیان ہو گیا ہن تھوڑا تے نہیں، شعر آخری پڑھا یاراں دی شان منو، صحابہ نال پیار کرو، اپنا عقیدہ سمجھو، آل بیت ساڈی ایک اکھ دا نور ہے، دوسری اکھ دا نور صحابہ پاک ہے۔ سرکار مدینہ کا علیہ السلام زمانہ جس کو نہ سمجھ پایا وہ کتنا اعلیٰ ضمیر ہوگا۔ ہاں بھائی واصف و نصیر ملت دا شعر سننا، زمانہ جس کو نہ سمجھ پایا وہ کتنا اعلیٰ ضمیر ہوگا۔ بتا رہی تھی ان کی زلفیں کہ زلف کا وہ اسیر ہوگا، لطیف موسم میں پلنے والا غلاب بے نظیر ہوگا، وہ اکثر میرے علی کا چہرہ، وہ نسل بدر منیر ہوگا، وہ غوث پاک کا لاڈلا تھا، وہ خوش نصیبوں کا پیر ہوگا، ادب تھی عالم ہے گولڑے کا، برستا آنکھوں سے نیر ہوگا، وہ لالا جی کا حسین شہزادہ قبر میں لیٹا فقیر ہوگا، ادب کی دنیا کا تاجور وہ نصیر ہوگا، نصیر ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو حال دل سنایا نہ جائے گا، ہم کو جزا ملے گی آقا کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، بے شک حضور شافی محشر ہے منکرو، کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا۔ کہتے تھے بلال تشدد پہ کفر کے، عشق نبی کو دل سے ہٹایا نہ جائے گا، مانے گا ان کی بات
خدا حشر میں آئے نصیر بن مصطفیٰ کی خدا کو منایا نہ جائے گا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے فرمایا میں مومنوں تے احسان کیتا ہے. مولا کیڑا احسان کیتا ہے؟ میں اپنا مائی مومنوں عطا کیتا ہے, اپنا یار اپنا نبی مومنوں عطا کیتا ہے. تے محسن کا شکریہ او ادا کرتا ہے جن دے اوتے احسان ہوئے. محسن کا شکریہ وہ ادا کرتا ہے جن دے اوتے احسان ہوئے. پنجابی زبان دی پرانی مثال کٹ لواں, لڈو وہ ونڈیندا جن دے گھر پوتر جمے. تیری سبحان اللہ نہیں میں گل پچائی. اللہ نے فرمایا مومنوں تے احسان کیتا ہے, اپنا محبوب مومنوں عطا کیتا. قرآن دا ترجمہ پہ کرنا سادے انداز دے اندر. تے محسن دا شکریہ کون ادا کرتا ہے؟ جن دے تو احسان ہوئے. تے لڈو وہ ونڈیندا جن دے گھر پوتر جمے. گواڈیاں کدے نہیں لڈو ونڈے, کسے دے گھر پوتر جمے او گواڈیاں نوں آکھے او تساں لڈو کیوں نہیں ونڈے؟ او سنا چپ کر, تیری موت تمہاری گئی ہے, پوتر تیرا جمیا, لڈو وسی ونڈیے. احسان سنیا تے ہویا, میلاد کوئی اور پڑھ جائے. میلاد صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتے رہیں گے. خدا علیہ سنت کو آباد رکھے, محمد کے میلاد ہوتے رہیں گے. سید زبیر شاہ صاحب کا مزار ٹھیک ہے, ہر سچے سچے سنی کا معیار ٹھیک ہے. صحابہ کی شان کو مان کر, صحابہ کی شان کو مان کر اور یہ عقیدہ رکھ کر کہ ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. پیر سید زبیر شاہ صاحب کا مزار ٹھیک ہے, ہر سچے سچے سنی کا معیار ٹھیک ہے, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ عقیدہ رکھ کر جس نے یا علی مدد کا نعرہ لگایا, سمجھ لو کہ اس کی ماں کا کردار ٹھیک ہے. مصطفیٰ ایک دفعہ سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وصلی اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین. جملۃ و کرم کو اپنی بارگاہ رمضان کے اندر منظور مقدر فرما. یا اللہ اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی مبارک محفل کا ثواب یا الہ العالمین سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں فرما. جملۃ و کلام کا ثواب سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں فرما. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے جلیلہ سے تمام انبیاء کرام و صحابہ کرام اور متراج شہداء بدر شہداء
خصوصاً پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمان کو سلام پیش کرتے ہیں حضرت سیدنا ابوالبشر آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے بار گھرتا بچے حالات ایمان میں رخصت کے یا اللہ سب مرحوم مخوف روح و صرف یا رفرہ خصوصاً خلفاء راشدین صحابہ صفحہ عشرہ مبشرہ آل بیت اتحاد دوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تمام کے ارواح مقصد میں اسلام پیش کرتے ہیں خصوصاً یا اللہ حاضرین والدین کی روح و صرف یا رفرہ خصوصاً یا الہ العالمین مرحوم نواد شریف کی روح و صرف یا رفرہ مرحوم جمشید شہدی مرحوم کی روح و صرف یا رفرہ یا الہ العالمین غلام مہدی مرحوم غلام مہدی کی روح کو اشارہ شعب کرتے ہیں یا لمفروا یا الہ العالمین مرحوم سے قبل یا مرحوم کی یا الہ العالمین بعد جزدار فانی سے ان کے جملہ اہل و یا جزدار فانی سے ایمان کر رسدش کے یا اللہ سب کی روح کو اشارہ شعب کرتے ہیں یا لمفروا یا اللہ تمام مرحوم مخوق کی بے حساب بخشے فرما تمام مرحوم مخوق کو ولادت مصطفیٰ کا صدقہ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا ولادت مصطفیٰ کا صدقہ یا اللہ ان کی قبر کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور انور سے منور فرما ولادت مصطفیٰ کا صدقہ یا الہ العالمین مرحومین کو دنیا کے گھر کی نسبت سے جنت فردوس میں بہتر گھر عطا فرما ولادت مصطفیٰ کا صدقہ جتنے دوست احباب اس محفل کے اندر شریک ہوئے یا اللہ سب کے اہل و عیال کی بے حساب بخشش فرما خصوصاً یا الہ العالمین سب کے یا الہ العالمین بچوں کو دراز بالخیر عطا فرما خصوصاً یا الہ العالمین محمد جراشد صاحب کے یا الہ العالمین سجزاد محمد دریال مہدی کو درازی بالخیر عطا فرما یا اللہ انہیں نیک بنا انہیں یا الہ العالمین عاشق رسول بنا ہم سب مسلمان کو یا اللہ تمام قیامت تک آنے والی نسل کو یا اللہ غلامی مصطفیٰ کی اندر یا الہ العالمین قبول فرما غلامی مصطفیٰ سے یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی اولادوں کو حصہ نصیب عطا فرما یا اللہ ہم گناہگار ہیں بدکار ہیں ملاد مصطفیٰ کا صدقہ یا اللہ ملاد مصطفیٰ کا صدقہ تیری بارگاہ میں یا اللہ غلامی رسول کا لنگر مانگ رہے ہیں یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو یا اللہ غلامی رسول کا لنگر نصیب عطا فرما غلامی رسول کے اندر زندگی اور موت نصیب عطا فرما جتنے دوست احباب دور نزدیک سے یہاں تشریف لائے یا اللہ سب کو دین دگنی راجہ اور ترقی عطا فرما یا الہ العالمین واصف منحاس کو صحت کاملہ اجر نافع نصیب عطا فرما یا اللہ ان کی علم کے اندر عمل کے اندر یا الہ العالمین گھر کے اندر خیر و برکت عافیت نصیب عطا فرما یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب کا صدقہ انہوں نے بڑے شوق کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ ولادت مصطفیٰ کا جشن منایا یا اللہ ان کے گھر کو نور اللہ نور فرما یا اللہ دین دگنی راجہ اور ترقی نصیب عطا فرما گھروں میں خیر و برکت عافیت نصیب عطا فرما ہم سب مسلمانوں کو یا اللہ ایک اور نیک بنا خصوصاً جملہ بیمار مسلمان جو اس بیمار ہیں یا اللہ ولادت مصطفیٰ کا صدقہ انہیں صحت کاملہ اجر نافع نصیب عطا فرما علی حسن بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحت کاملہ اجر نافع نصیب عطا فرما ڈاکٹر بہادر بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحت کاملہ اجر نافع نصیب عطا فرما صوبیدار سرفراز صاحب کی صحت ناساز ہے یا اللہ انہیں بھی صحت کاملہ اجر نافع نصیب عطا فرما باقی جتنے دوست احباب یا الہ العالمین جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو ظاہری باطنی مراد سے شفا کلی عطا فرما ولادت مصطفیٰ کا صدقہ یا اللہ جن کے دامن اولاد سے خالی ہیں یا اللہ ولادت مصطفیٰ کا صدقہ ان کے یا اللہ انہیں اولاد صالحہ نصیب عطا فرما جو بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں اولاد نرینہ نصیب عطا فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک فرما یا اللہ جتنے نوجوان بے روزگار ہیں ولادت مصطفیٰ کا صدقہ انہیں روزگار حلال عطا فرما جتنے یا اللہ بڑھاپے کے اندر بزرگ ہیں یا اللہ ان کے بڑھاپے کے اندر آسانیاں پیدا فرما ہم سب مسلمانوں کو یا اللہ ایک اور نیک بنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما ولک نبی صالحین صلی اللہ